بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرتیں پوری کائنات ہیں، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت عمر کے یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص آیا، دوڑتا ہوا آیا اور حضرت عمر کو کہنے لگا کہ امیر المومنین میں پناہ چاہتا ہوں، مجھے آپ پناہ دیجیے اپنے پاس۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص نے ہمیں کچھ گھوڑے دیے تھے، جن میں سے ایک گھوڑا مجھے ملا تھا۔ گھوڑا انتہائی شاندار تھا، جو شخص بھی اس کو دیکھتا تھا تعریف کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ تو گورنر کے بیٹے محمد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ گھوڑا دیکھا تو کہنے لگا رب کعبہ کی قسم یہ گھوڑا تو میرا ہے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا رب کعبہ کی قسم یہ گھوڑا میرا ہے۔ تو یہ بات اس کو ناگوار گزری، اس نے کوڑے مجھے مارنا شروع کر دیے، کہنے لگا تجھے یہ ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے یہ بات کرنے کی؟ تو جانتا نہیں کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، شریف زادہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو اس کو بٹھایا اور خط لکھوایا حضرت عمرو بن عاص کے نام پر، جو گورنر تھا مصر کا۔ ان کو لکھا کہ جیسے یہ تمہیں خط ملے تو اپنے بیٹے کے سمیت میرے ہاں پہنچ جاؤ۔ تو جیسے وہ خط ان کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ بیٹے کو کہنے لگا محمد تو نے ایسا کوئی کام تو نہیں کیا جو ناگوار ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں ابا جان، ایسا کوئی میں نے کام نہیں کیا۔ تو کہنے لگا گورنر اپنے بیٹے کو کہ پھر حضرت عمر نے تجھے اور مجھے کیوں بلوایا ہے، میرے ساتھ تجھے کیوں بلوایا ہے؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں معلوم۔ تو جب وہ پہنچے حضرت عمر کے ہاں تو حضرت عمرو بن عاص آ کر بیٹھ کے، تو اس کے پیچھے اس کا بیٹا بھی آ رہا تھا۔ تو جیسے حضرت عمر نے دیکھا تو پوچھا مصری کہاں پر ہے، مصری شخص وہ کہاں پر ہے؟ تو مصری شخص کہیں دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اے امیر المومنین میں یہیں پر ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تم اس کو کوڑے مارنا شروع کر دو۔ تو مصری شخص اس کو کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ تو وہ چلا رہا تھا، محمد جو ایک بڑے صحابی عمرو بن العاص کا بیٹا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ تو مصری شخص عمر کی طرف دیکھنے لگا کہ شاید وہ ان کو رحم آ جائے، وہ کہیں کہ ان کو ابھی مارنا بند کر دو۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کو مارو۔ تو پھر وہ محمد لڑکا بولا کہ میں نے بھی تو اس کو مارا تھا۔ تو کہنے لگا میں نے بھی تو اس کو مارا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا تم اس کو اور مارو۔ پھر اس شخص کو کہا حضرت عمر نے کہ تو اگر تمہیں بعد میں کبھی بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اس کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، تو مجھے تو نے ایک دم سے بتانا ہے، اور میں اس سے پھر ڈبل حساب لوں گا، اس کو پھر صحیح مزہ چکھاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص صحابی کو کہنے لگے کہ یہ تو نے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، کیا تجھے میں نے وہاں پر لوگوں کو غلام بنانے کے لیے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو لوگوں کو آزاد پیدا کیا تھا، اس کی ماؤں نے تو ان لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ کتنے پیارے الفاظ ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو رہتی دنیا تک ہمیں مثال دے رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کو غلام بنانا چاہتے ہیں ان کے غلام مت بنو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی ہم مثالیں سنتے ہیں، جو بھی واقعات سنتے ہیں، انصاف کے لحاظ سے ایک سے بڑھ کر ایک ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا وزیر جو کہا تھا کہ میرا دنیا میں بھی وزیر ہے اور جنت میں بھی یہ وزیر ہوں گے۔ ایک حضرت عمر کے لیے اور ایک حضرت ابوبکر صدیق کے لیے کہا تھا، یہ دونوں میرے جنت میں بھی وزیر ہیں، دنیا میں بھی وزیر ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔